تقریباً ایکسیپٹڈ ہے. آپ کو کسی قوم کو شکست دینا ہو، اس قوم کو ثابت کر دیں کہ وہ چھوٹی قوم ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. چاہے وہ کروڑوں میں ہوئے، وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ وہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی عظمت نہیں ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. جس قوم کے دماغ میں یہ حقارت بیٹھ جائے، وہ قوم کروڑوں کی بھی ہوئی تو وہ ہزاروں کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی. مثال، سب کانٹیننٹ کی تاریخ بہت عجیب تاریخ ہے. ہم لوگ فارسی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، میرا خیال میں اردو میں بھی شاید چل جائے، ہم خود حقارت میں مبتلا ہیں. سیلف انفیریئرٹی کمپلیکس، یہ کمپلیکس ہمارے اندر بٹھا دیا گیا ہے، تم چھوٹے ہو. میں نے پتہ نہیں، خیر یہ بھی خیر شاید اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، آدمی دیکھ لے. میں تقریباً سارے یورپین بڑے ملک دیکھے ہیں، اور ان کی جو ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے اس کو میں نے کافی ڈھونڈا ہے. انڈیا کبھی نہیں گیا، بہت بڑا حصہ سب کانٹیننٹ کا میں نے مس کیا ہے. لیکن پاکستان میں جہاں کہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے ہماری، کہیں نہ کہیں کوشش کر کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا خیال ہے یورپین تمام کنٹریز کے اندر کسی بھی طرح سے کنسٹرکشن کے اندر، آرکیٹیکچر کے اندر، ان کے پاس ہمارے پائی کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. نہ خدمت میں، قدیم ہونے میں، نہ ٹیکنالوجی کی کمپلیکیشن میں، نہ اس کے یوٹیلائزیشن کے اندر. جس کوالٹی کا ہمارے پاس موجود ہے اس کوالٹی کا ان کے پاس نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کمپلیکس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں تو صرف آرکیٹیکٹ کہا ہے، میں معتقد ہوں کہ کلچر کے کسی بھی آسپیکٹ میں وہ کہیں ہم سے آگے نہیں، بہت پیچھے ہیں ہم سے. لیکن ہمارے اندر یہ کمپلیکس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نہیں ہیں. اور یہ واٹس ایپ اگر یہ پبلک کا چوراہا بنا ہوا ہے تو اس چوراہے میں ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنی سرزنش کرتا نظر آ رہا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کافروں کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. کچھ نہیں ہوا تو اپنی فرقے کو ہی مذمت کریں گے، شیعوں میں یہ ہے، یہ. بھائی صحیح ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، لیکن دوسرے کو ذلیل کر دیا آپ نے ایک کسی کو، پھر ترقی نہیں ہوتی، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ایسے. یہ تو ہو گیا ظالموں کا طریقہ کار. جعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم. پرانے زمانے کی بات، 2,500 سال پرانی، تقریباً 3,500 سال تقریباً. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے فرعون یہ کرتا تھا. اور ایک بہت مشہور آیہ کریمہ ہے جس میں اس لاجک کو اور زیادہ کلیئر کیا گیا ہے. وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اللهم صل علی محمد، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. اس فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا، پھر قوم نے اس کی اطاعت کی. قوم ذلیل نہ ہو تو ذلیل کی اطاعت نہیں کرتی. پہلے اس قوم کو ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ذلیل کی اطاعت پہ تیار ہو، ورنہ اطاعت نہیں کرے گی. اچھا، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بزرگان دین ایک شب کے مسلمان بنے ہوئے سے شہید کربلا بنا دیتے. شب بھر کے مسلمان ہوئے میں سے شہید کربلا بنا دیتے. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دور میں بعض لوگ ایسے بھی شہید ہوئے کہ صبح مسلمان ہوا، شام کو شہید ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ جو جادوگر تھے، یہ فرعون سے کہتے ہیں ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو وہ اکڑ کے کہتا ہے کہ تم میرے نزدیکی بندوں میں شمار ہوگے اگر تم نے حضرت موسیٰ کو ہرا دیا. یہ جادوگر جو اتنے چھوٹے تھے کہ قرب فرعون کے لیے زندگی گزار رہے تھے، حضرت موسیٰ کی جادوگری ایسی چلی
کہ اب اس کو کہا ان کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اصلبنکم فی جذوع النخل، تمہیں کھجوروں کے اندر لٹکاؤں گا ہاتھ پاؤں کاٹ کے۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو۔ ما انت خاص، تم یہاں پہ حکم دینے والے ہو ہی نہیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اس دنیا کے سوا کوئی حکم نہیں دے سکتے، اور ہم نے پہچان لیا ہے کہ دنیا اس کے علاوہ ہے۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں یہ ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، بزرگی دیتے ہیں۔ تم بزرگ ہو، اللہ کے بندے ہو،